ساتھ میں آپ عوام کا راستہ روک رہے ہیں، اپنی حق حکمرانی تک عوام کو آپ روک رہے ہیں، یہ بات ہے۔ اب فوجیوں کی مثال لے لیں، دیکھیں نا، آپ یہ نشان حیدر صاحب انہوں نے وہ بنایا ہوا پتہ ہے، وہ چاند ستارہ سا، آپ کہیں جی نہیں جی یہ ختم کر کے ادھر کو کتا یا سور یا بلی رکھ لیں، تو کیسا لگے گا فوجیوں کو؟ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم عوام کا جو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم جس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا شاید فوجیوں کے لیے وہ نشان حیدر والا تارا شارہ۔ جی عنایت اللہ لالا۔ جی بالکل، یہی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اس وقت، یہ اگر اس طرح کریں گے تو یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ان کو قسط جو باقی قسطیں ہیں وہ ملنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، اور ویسے بھی دنیا کے نظر پاکستان کے الیکشن پر ہے، تو ان کی کریڈیبلٹی کا بھی سوال ہوتا ہے، جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کا ساکھ خراب ہوتا ہے۔ وہ کس طرح یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو آپ حق حکمرانی سے محروم کر سکتے ہیں، اور پھر اس ملک میں آئین، ریٹن آئین موجود ہے، اس آئین میں سے سارا کچھ ذکر موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 51A اور 52B۔ یہ تو آپ الیکشن میں عوام کی توہین کی طرف جا رہے ہیں کہ جب آپ اس سے نشان چھینتے ہیں، تو یہ تو وہ معاشرہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تو 22 اور 20 کے درمیان ہے۔ یا اگر یورپ اور امریکہ میں وہ آپ نشان کے بغیر بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور صرف نام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے۔ ادھر عوام کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ جب نشان چھینا گیا تو پھر میں کیسے نشان پہچانوں گا، اس دن وہ پہچان نہیں سکے گا تو بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ لیکن بہرحال لوگ اس کو ذہن نشین بھی کریں گے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، نشان واپس ہوگا۔ لیکن ان کی جو طریقہ ہے، یعنی کہ جو نقب لگانے کا، وہ تو یہ پورا کر رہے ہیں، لیکن ان کا ہر بار جو نقب یہ لگاتے ہیں وہ فیل ہوتا جا رہا ہے۔ آج آپ نے اس کو سن لیا ہوگا، وہ مجھے کسی نے بھیجا، وہ جاوید لطیف کا، جب بھی جاوید لطیف کوئی بات کرتا ہے اس میں میسج ہوتا ہے اداروں کے لیے کہ بھائی ہم خوش نہیں ہیں، یعنی جو سپریم کورٹ میں جو ریمارکس آئے ہیں، جس طرح ضمانت دی گئی ہے، ان سے ان کو بہت بڑا درد پہنچا ہے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ شاید یہ الیکشن جو ہے اس طرح ہم قابو نہیں کر سکیں گے جس طرح ہمارا پروگرام ہے، تو وہ ہلی ہوئے ہیں، وہ رونے لگ گئے ہیں، جیسے ایک بچے سے آپ کھلونا چھینتے ہیں نا، وہ رونے لگ جاتا ہے۔ ان کا مثال یہی ہے کہ بھائی ہم نے تو ریگنگ کرنی ہے، ہم نے تو فراڈ کرنا ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں فراڈ کروں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے ورنہ ہم روتے رہیں گے۔ اب یہ پوزیشن آ گئی ہے ان کی۔ جی اوور ٹو یو سر۔ جی عابد بھائی، محمود بھائی اور عنایت اللہ لالا، اوسی بھائی، میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، پلیز کوئی اس کو برا نہ مانے، مائنڈ نہ کرے۔ وعلیکم السلام سر۔ کوئی اس کو مائنڈ نہ کرے۔ دیکھیں ابھی فہیم بھائی آئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کو سارا آنکھوں پر رکھیں گے سر۔ لیکن ایک چیز ہے، جتنے بھی ہمارے اپنے ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان میں سے وہ لوگ جن لوگوں پر ہمیں کنسرن ہے ان کا مسئلہ وہ ریزالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے سر، جب تک نہیں کرتے تو پھر اگر انہی لوگوں کو دوبارہ لے کر وہ چلیں گے جن کے اوپر ہمارے کنسرنس ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، زبردست۔ ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو I'll be out of it and I won't be part of the team۔ میرا یہ اعلان ہے سر، باقی سب کی اپنی مرضی ہے۔ جی تو فہیم بھائی کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ میں تھوڑا باہر گیا تھا، وہ میں نے نہیں سنا۔ اچھا وہ عمران بھائی یہاں پہ وہ بعد میں بات کریں گے، انہوں نے کہا ہے نہ بات کرو تو نہ بات کرو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا باقی جو مجھے میں نہیں آپ کہہ رہے سمجھا۔ ہو، جو کچھ آپ کہہ رہے ہو وہ بی ایف ٹی بھائی، خالد بھائی اور بس سمجھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہاں پہ بات نہیں کرو، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس عثمان آئے ہیں یہ نئے۔ السلام علیکم سر، عثمان بھائی۔ اسامہ اسامہ ایسے یا اسامہ یا عثمان؟
اسامہ جی شاہ اسامہ صاحب، اسامہ صاحب، چلے اسامہ گا، صاحب اس وہ کو بزی اٹھائیں. ہو گئے میرے خیال سے. جی وہ میرے خیال سے بزی ہیں، کسی اور کو اٹھاتے ہیں. جی اوور ٹو یو سر. جی ایم آئی خان صاحب سے السلام علیکم. بس بزرگوں السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. میں ابھی آیا ہوں، میں سن رہا ہوں. ویسے جو بھائی جی وہ ہمدان نے باتیں کی ہیں نا، میں تو ان کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. سمجھا نہیں؟ اگر ہماری پارٹی نے، ہمارے چیئرمین نے کچھ پارٹی کے اندر تبدیلی لانی ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور کیا. ادروائز جی ہمارا گزارا نہیں ہے. سمجھا نہیں؟ یہ دیمک کی طرح ہماری پارٹی کو لگ جڑ جائیں گے اور نئے نئے چہرے طرح طرح کے بدل کے دکھائیں گے، اور ان کی کرتوتیں جو ہے نا وہی ہوں گی اندر سے. سمجھا نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے. جی اوسی بھائی اوور ٹو یو سر. جی جی عابد بھائی، آج تھا پیرس میں تھا کنونشن، اس کی کوئی ہمیں خبر دے نہ کیا تھا؟ جی سر وہ لے نا بی ایف ٹی بھائی سے لے، یا آپ تھے وہاں پہ یا آپ نے کوئی لائیو چلایا تھا؟ کیا کیا اس کا؟ ہم نے لائیو چلایا لیکن لائیو ہمارا جو پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا نہیں، آپ کا بندہ تھا وہاں پہ کوئی؟ سوری، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے دیکھی ہے براڈ، وہ یو ایس اے میں ہیوسٹن میں نا انہوں نے ایک نئی کیمپ کی ہے، اور انہوں نے نہ یہ اپنا پی ٹی آئی کی نہ یہ جو خبریں پاکستان میں اس وقت چل رہی ہیں وہ وہاں پر پہنچے گی، وہ وہاں سے آگے چلائیں گے، اور فنڈنگ کا بھی وہ کر رہے ہیں، اور کافی کچھ انہوں نے اپنا روم وغیرہ بالکل زبردست سجایا پی ٹی آئی کے بینر کے ساتھ، اور سب چیزیں کا بھی دکھا رہے تھے. ہیوسٹن سے وہ نہ یہ ریلے کر رہے تھے بات کو. تو مجھے تو ان کی ابھی چھوٹی سی جو کور کمیٹی انہوں نے بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جلدی بڑھ جائے گی، اور بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے. مجھے اس چیز پہ خوشی ہوئی. جی ٹھیک ہے. جی اوسی بھائی ابھی تک کوئی اس کا نہیں آیا، وہ میر صاحب نے جو ابھی کچھ نہیں بتایا. اگر کچھ بتایا ہوگا تو میرے خیال میں بی ایف ٹی کو پتا ہوگا، یا فہیم صاحب کو. فہیم صاحب تو چلے گئے ہیں پتہ نہیں کیوں. اچھا جی بی ایف چلیں، بارہ گیدرنگ کافی تھی، میں نے دیکھا تھوڑے سے کچھ ان کے کیا کہتے ہیں کلپس تھوڑے سے، تو گیدرنگ تو اچھی تھی اور بڑا چارجڈ کراؤڈ تھا ویسے. جی فہیم صاحب آ گیا واپس. ہاں جی. تو لالا عنایت اللہ اور ہم کر رہے تھے اسی پہ، میرا خیال ہے اسی سبجیکٹ پہ واپس آتے ہیں. براڈ گیر کی تھی آپ کی ابھی عابد بھائی پھر؟ جی 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 کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا نہیں ہے. نہیں وہ تو کوئی نہیں خیر مسئلہ. ہاں کوئی بات نہیں. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. جی سر کوشچن رکھیں سر. جناب کوسچن یہی ہے کہ اگر یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ نواز نے یہ کہا ہے فوجیوں کو کہ اگر آپ نے عوام کا راستہ نہ روکا تو ہم تو بائی کاٹ کر دیں گے الیکشن کا. تو ان کے بائی کاٹ سے کیا فرق لانا پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں اس کی نہ کیا نہ ڈائریکشن نہ ہے؟ نہ ابھی ایک طرف 90% لوگ ہیں، دوسری طرف 10% لوگ. یعنی آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھنا ہے نا، کہ ٹرن آؤٹ یہ تو 60% کو کراس کر جائے گا. تو آپ نے تو الیکشن کی وہ دیکھنی ہے، ویلیڈیشن دیکھنی ہے نا. دنیا نے تو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن ہوا کیسے. یہ بائی کاٹ کرے تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بھی میرا نہیں ہوگا. مقصد ہے کہنے کا کہ کیا آپ کے خیال میں اگر یہ بائی کاٹ کی دھمکی دے رہے ہیں تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ عوامی مقبولیت کی وجہ سے دھمکی نہیں دے رہے. یعنی کہ اگر عمران خان جیسا بندہ بائی کاٹ کی اگر دھمکی دیتا ہے تو بات سمجھ جاتی ہے کہ 95% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ عمران خان کے بغیر الیکشن کرتے ہیں تو پھر 95% عوام کو مائنس کر کے الیکشن یہ کروا رہے ہیں، تو 5% والا الیکشن کیا الیکشن ہوگا؟ لیکن اس کے
जो नून लीग है इसके बिल्कुल मुतजाद है उनकी सिचुएशन, तो वो किसकी ये बड़के जो मार रहे हैं, ये क्या उनके पीछे चक्कर क्या है, किसकी शय के ऊपर या किसकी बैकिंग के ऊपर ये कर रहे हैं? लाला आपके फोन आ गए जी। फहीम भाई आप हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे हूँ। फहीम भाई आप क्या कहते हैं, ये किसकी शय के ऊपर ये बढ़के मार रहे हैं कि हम बाइकआउट कर दें? बामी मकबूलियत तो है नहीं इनकी, तो फिर ये किसकी बुनियाद, किसकी शय पे कर रहे हैं ये? नहीं ऑब्वियसली शायद नहीं, इनको शिकस्त नज़र आ रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कितना मैन हैंडल किया है, लोगों को कितना दबाया है, लेकिन नहीं दब रहे ना काम। मेरी बात समझ आई कि नहीं? सो इनको टेक्निकली शिकस्त नज़र आ रही है, तो ये कोई भी एक्सक्यूज़ अडॉप्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कौन सी कोई इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है ना सर, इस फ्रंट ऑफ यू। इसमें फहीम भाई कोई इंटरनेशनल भी डायमेंशन नजर आती है आपको इनकी इस धमकी के अंदर, जैसे ये कह रहे हैं? देखिए इंटरनेशनल डिमेंशन कल भी हमने बात की थी। मैं उस लड़की की, वो जो माँ रंग बलोच है, आज उसकी इंग्लिश में थी, उसने बहुत मतलब ऐसी बातें की हैं, तो इंग्लिश में करने का उसका मकसद यही था कि इंटरनेशनल मीडिया को टच करे, और ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। शी इज़ डन इन इंग्लिश के, ताकि लोगों के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर, नहीं तो उसको क्या ज़रूरत थी इंग्लिश में करने की। सो थिंग्स आर रीचिंग आउट। वैसे तो दुनिया की नज़र में हैं, लेकिन जब स्पेसिफिकली इंग्लिश में करते हैं तो वो मैसेजिंग होती है। हम कहते हैं ना कि हमने ह्यूमन राइट के अदारों को टच करना है, और आपको पता है कि हमने कहा कि जी हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था ना कि जो लोग इंग्लिश सुनने वाले हैं उन तक हम मैसेज पहुंचा सकें। सो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब लगी रहती है ना। आप दुनिया में जहाँ भी जाएं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर और भी हैं जो शायद उनको वज़न नहीं है स्टेक होल्डर, लेकिन वो बड़ी तादाद में है, वो बहुत बड़ी नंबर गेम है। वो आप वाली बात के भी अगर 90% सपोर्ट है तो मुल्क तो एक्चुअली है ही इमरान खान का या हमारी पार्टी का, ठीक है। और मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई बलूचिस्तान में वोट बैंक इंक्रीज़ कर रहा है तो वो PTI है, तहरीक इंसाफ है। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इनको हर कॉर्नर से हॉन्ट कर रही हैं। तो नेशनल मीडिया भी है, तो शायद उसका कोई ना कोई रीज़न हो कि वो चीज़ों को थोड़ा सा लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। वैसे तो उनकी ख्वाहिश यही है कि वो इमरान खान को ना आने दें, लेकिन कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है ना। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। इसके ऊपर खालिद महमूद साहब को ले लें, वो क्या कहते हैं, और गुजर शेखुपुरिया भाई भी आ गए और इनायतुल्लाह लाला भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। फहीम भाई तुसी गल कीती है? जी मैंने इनको बताया है कि उस सब्जेक्ट पे बात नहीं होगी। मैंने बताया है कि कल किसी टाइम हम उनको लेके आएंगे, सो ताकि ये जो कन्फ्यूजन है एक दूसरे का वो ख़त्म करें। और उनमें से जैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी टीमों में नॉन स्टेट एक्टर बने हुए हैं, और वो नॉन स्टेट एक्टर जो सा है बगैर किसी वजह के हमारे मसले क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास बिगर कास्ट टू डू, तो इंशाल्लाह कोई भी बंदा जो सा है जो जेन्युइन खान का है, उसे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको ठीक कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन मोड जा रहा था। जी मैं कुछ बातें कर दूं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। मैं अभी जो है ना थोड़ी सी मेरी ज़ाती लालच भी चल रही है।
میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے تک پہنچی ہیں، میں نے کچھ اپنی جو پرسنل چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے. سب سے پہلے تو بی ایف ٹی بھائی ہمارے بہت عزیز ہیں، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ جو میرا عزیز ہوتا ہے اس کے ساتھ جو چلنا جو ہے نا وہ میری عادت ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا میں بی ایف ٹی کو جو ہے نا پشے پشت ڈالوں. یا تو سب سے پہلے یہ بات، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک جو ہے نا اس موضوع کے اوپر ہمارے کسی جو بندہ ہمارے ساتھ اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہمیں سنتا ہے، اس موضوع کے اوپر نہ یہاں بات کرنی نہ کسی اور بورڈ کے اوپر بات کرنی ہے کل تک، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کل جو بھی کرنا ہے میں آپ سب سے جو ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ابو حسین ہو گیا، بی ایف ٹی ہو گیا، فہیم بھائی جو ہے نا آلریڈی آن بورڈ ہے، ظفر بھائی آلریڈی آن بورڈ ہیں، اور خالد بھائی ہو گئے. خاص طور پہ آپ حضرات سے جو ہے نا میری کل بات ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے ابھی پیناڈول لینی ہے اور میں نے سونا ہے، ٹھیک ہے. میں 3 دن سے سو نہیں سکا، تو میں انشاءاللہ کل آپ سے دن میں بات کروں گا اور میں آپ کو ساری کی ساری سچویشن سمجھاؤں گا، اور ہم جو بھی مشاورت کرنی ہے باہمی وہ کر کے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم چلیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے میری آپ سے سب سے التماس ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے بھائی کی تھوڑی عزت رکھنی ہے، اور آپ نے جب تک میں نہ کہوں اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اگر بات کرنی ہوگی تو میں آپ کو خود آ کر یہاں پہ کہہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یا ہم نے کیا آگے کرنا ہے تو وہ کریں گے. اس وقت کون وہاں جاتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. فار ایگزامپل اگر خالد محمود بھی ان کے پاس جاتا ہے تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ خالد بھائی آپ کیوں گئے تھے یا کیا گئے تھے، بالکل ان کا نام آپ نے لینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ بیٹھتا ہے اس کا نام بھی آپ نے نہیں لینا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم کچھ اور چیزیں بہائنڈ دا سین کر رہے ہیں جن لوگوں کا شاید ہم ابھی اس وقت بتانا مناسب نہیں سمجھتے. وہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو پرسنل جو ہے نا وہ کال کریں گے کل انشاءاللہ، اور آپ کو ایکسپلین کریں گے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عابد بھائی اوور ٹو یو، آپ مجھے بتا دیں، اور اس کے بعد بی ایف ٹی سارا پینل مجھے ایک مرتبہ گو ہیڈ دے دے، پھر اس کے بعد پھر میں نکلتا ہوں. میں بی ایف ٹی سر جی، بی ایف ٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ اور بی ایف ٹی کے ساتھ بالکل 100% بی ایف ٹی کے پیچھے. نہ ایسا مطلب بی ایف ٹی کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم جو ہے نا بی ایف ٹی کے دشمن ہیں. میں نے آپ کا بھی کہا ہے نا سر. نہیں سر، آپ سمپل سی یہ بات کہیں کہ جو بات آپ کو ہم نے کہی ہے وہ میسج ویل ریسیوڈ. یا شور وائی ناٹ کیوں نہیں میرا بھائی، وہ جزاک اللہ، میری جزاک اللہ. بات کیونکہ آپ نے جی میری بات کرنے آپ نے موڈریٹ کرنا ہے، آپ نے موڈریٹ کرنا ہے. آپ کی بروڈ کے اوپر کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جب تک میں نہ آپ کو الاؤ کروں، ٹھیک ہے. اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی، میں آپ سے کل جو ہے نا میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا. میں نے نہیں مجھے پتا ہے بھی عابد بھائی، میں صرف جسٹ ویریفائی کر رہا ہوں کہ چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ، کیونکہ میں تھوڑا جلدی میں ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہے. میں صرف جو ہے نا وہ ایک نہیں آپ کرو میں پیچھے ہوں آپ کے، کوئی مسئلہ نہیں. جی بی ایف ٹی بھائی یو ٹرسٹ می. بی ایف ٹی بھائی ایف ٹی بھائی مائک اوپن کریں پلیز. بی ایف ٹی کو میرے خیال میں 1 منٹ. بی ایف ٹی بھائی کوئی گیم کھیل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہیں اور پھنسا ہوا ہے. کہیں اور پھنسا بیٹھا رہو. آپ آگے چلیں. اگر پینل میں سے کسی اور بھائی 1 بائی 1 میں چلتا ہوں. ابو حمدان بھائی، میسج ریسیوڈ. سر آپ کا میسج ریسیوڈ، آپ کی بات سر آنکھوں پر. لیکن سر مجھے ایک چیز ہے، میں فہیم بھائی سے بھی وہ کرنا چاہ رہا تھا. ابھی 2 منٹ پہلے میں نے بات کی، فہیم بھائی ہم نے چلے گئے تھے. بات کرنی نہیں ہے، ہم نے بات بو حمدان نہیں بھائی، کریں گے، ہم نے بو بالکل بھی حمدان نہیں بھائی، کریں گے، بالکل آپ بھی نے نہیں کریں گے سر. بو حمدان بھائی، سر آپ آپ نے کی بات سر آنکھوں پر. جی میرے سے فون پہ بات کرنی ہے، یہاں پہ نہیں کرنی. ٹھیک، اوکے سر، اوکے سر، تھینک یو. اوکے سر، ہو گیا. کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو آج میں اویلیبل نہیں ہوں گا، لیکن فہیم ملک اویلیبل ہوں گے. ان سے ڈائریکٹ کال کر کے پوچھ سکتا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا تسلی ہو جائے گی. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا تسلی رکھیں. جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. ہم ایسے جو ہے نا واقع نتیر سر بیہائنڈ یو، وی آر بیہائنڈ یو سر. جزاک اللہ. میرا جی ایک خالد بھائی. کوشچن ہے جی گجر بھائی، سوری غلط نہ لیجئے گا، پازیٹیو ہی لیجئے گا. وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ سب سے پیار ہے، آپ میرے وجود کا حصہ ہوتے ہیں. خالد بھائی،
नहीं आपने मेरे से फोन पे बात करनी है, मैं कोई भी भाई बात भाई करनी है। आपको पता है मैं आपके बगैर कोई बात नहीं करता। मैं आज इस ब्रोड पर भी मौजूद हूँ या जिधर भी मौजूद हूँ वो आपकी वजह है और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए आप काबिल एहतराम थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। आपका हर हुक्म हरफ आखिर होगा, मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। ना मैं आपके अगेंस्ट जाऊंगा, ना मैं अपने ब्रोड के ऊपर या जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनके अगेंस्ट जाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल मैं सिर्फ इधर ये उठाना चाहता हूँ कि इस बात का कौन जिम्मेदार होगा, जिस तरह के कल कहा गया कि बाइकआउट, कल हमने कर दिया, बात फैल चुकी, आज फिर हम उसको रिवर्स ले लें तो अगले के दिल में कदूरतें तो पैदा हो गई, हमारे लिए वो कदूरतें कौन निकालेगा? अच्छा, अभी हम अब मेरी बात सुने फहीम भाई, मुझे बात करने दे। अभी हम कोई चीज रिवर्स नहीं कर रहे, ठीक है? अभी हमने चीजें सिर्फ हॉल्ट पे कर रहे हैं, ठीक है? हमने क्या करना है, वो जो अगर मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, एंड आई बिलीव कि मैंने ट्रस्ट किया टीम को कि टीम जो है वो इस बात को समझेगी कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, और उसके पीछे जो है क्या फहीम भाई आपके बड़े हैं, तो फहीम भाई इज़ इन कॉन्फिडेंस, ज़फ़र इकबाल इज़ इन द कॉन्फिडेंस, ठीक है? और हम तीनों को अगर काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है ना वजह होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, जो भी आपके जो है वो कल चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपको कोई शक व शुबा या कोई सवाल है, कॉल पर्सनली टू फहीम मलिक, वो आपको समझा देंगे कि क्या हम करने जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये रखें कि हमने कोई बात नहीं करनी, एंड दैट्स फाइनल। अगर गुजर भाई तो ये क्यों कहते हैं, ये फिर अगर शक व शुबा होता ना तो ये कहते कि हमें क्यों नहीं लिया गया, हमें भी आपके साथ लेना था। हमने आंखें बंद कर आप पर एतमाद किया, आप आगे चलें, हम आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ चलेंगे। वैसे एक दिमाग में कंसर जब पैदा हो चुका था तो उसको दूर करने के लिए ये बात की थी, और कोई बात नहीं है। बाकी रही बात अगली, तो इंशाल्लाह आपके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहीं और जाएंगे, या ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात है। वफा करना और वफा का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जानते हैं, और मर सकते हैं लेकिन अपनी ज़बान से पीछे नहीं हट सकते। जान जाएगी लेकिन ज़बान नहीं जाएगी। बाकी जिस तरह फहीम भाई से कह दिया कि आपका हुक्म हरफ आखिर है, बस बात ख़त्म कर दी थी उधर ही। तो मैंने सिर्फ ये कंसर्न था, वो मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानना चाहता था, सिर्फ मैंने एक कंसर्न था, वो इशू सामने रखा था और कुछ भी नहीं। तो आज अगर मैं दोबारा अपने ये अल्फाज रिपीट करता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ना टिकटॉक का पता था ना है। मैं तो आज भी अपनी दूसरी आईडी बनाने के लिए भी मोहताज था। कभी मानी ने मेरी मदद की, कभी हक परस्त ने की, तो कभी बू हमदान ने की। तो मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी तो आईडी वो गई, ख़त्म ही हो गई थी, फिर दोबारा आई, फिर गई, तो मुझे तो इतना पता नहीं है। तो ये भी तकरीबन 8 फरवरी, मेरा ख्याल है 9 फरवरी इस ब्रॉड का आखिरी दिन इस टिकटॉक के ऊपर होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब तक है जब तक हम सरापा एहतजाज हैं, जब तक हम एक जद्दोजहद में हैं। इंशाअल्लाह ये जब कंप्लीट होगी तो टिकटॉक को भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। हम सारे इसी मकसद के लिए, और मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो शायद ज़ीरो डी हुए हुए हैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हो गया या फ़हीम भाई हो गया, शायद मैं आपको नज़र ना हो 8 फरवरी के बाद। जी नात लाला, आपका तो मुझे पता है, तो अगर आपने कोई इनपुट देनी है। बस जो आप लोगों का फैसला होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। बस जज़ाकल्लाह, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। जी ओसी भाई, हालांकि मुझे कोई पता नहीं है किसी चीज़ का कि आप किस मौजू की है, तो वो मौजू अब नहीं चढ़ेंगे, वो फ़हीम भाई को मैं रिंग कर लूँगा। जी अगर किसी को कोई सवाल हो पर्सनल तो वो फ़हीम भाई को प्लीज़ कॉल कर लें। अच्छा ओसी भाई। जी गुजर भाई, मुझे भी थोड़ा सा पता है, कोई पता नहीं ज्यादा चीज का, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ फहीम भाई खड़े हैं हम तो उनके बीच ही खड़े हैं सर, ऐसा कोई नहीं मसला, जैसा वो गाइडलाइन देंगे सर आंखों पे। जज़ाकल्लाह। अच्छा इफ्तिखार भाई, सॉरी लेकिन मैं शायद आपसे पहली मुलाकात है तो मुझे तो आपका नहीं मिलम, तो मैं BFT से पूछूंगा। BFT भाई अवेलेबल हैं अभी? BFT भाई, अगर कोई बंदा BFT को जो है ना वो कॉल कर सकता है तो प्लीज़ कर लें। और अभी जो बात करने वाले जो हमारा, मैं आपको मौजू दे दूं, जो अभी जो बहुत ज़्यादा संगीन मौजू है,
وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو انتخابی نشان ہی نہ دیا جائے. اس کی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمیں بیٹ کے علاوہ کوئی انتخابی نشان دے دیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ایک چراغ بھی ان کو دے دیتے تو وہ چراغ بھی یہ ایک مہینے کے اندر جو ہے نا پھیلا دیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. یہ اب ان کی یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی انتخابی نشان نہیں لاٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیا نشان ہے، کیا ان کا جو ہے ان کی ایک جو ہے نا پارٹی کا ہے، اور کون سا بندہ پی ٹی آئی سے. اب ایک حلقے کے اندر 70 بندوں نے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر جو ہے نا پیپر جمع کرائے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ٹکٹ کس کے پاس ہے. تو پارٹی بھی نہیں ہوگی، ٹکٹ بھی نہیں ہوگا، تو عمران خان کس کے ساتھ کس کے ساتھ سپورٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہر بندے کے پاس ہر کلر کے اندر ڈفرینٹ نشانات ہوں گے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک بیسیکلی یہ پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ جو ہے نا آپ ابھی تک ٹرسٹ کیے ہوئے ہیں عدالت کو، تو عدالت آپ جو ابھی تک اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بالکل آپ کو انصاف نہیں دے گی. اور بیسیکلی جو یہ عمران خان کو جو ضمانت سو کالڈ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی چیز کا پریٹیکسٹ ہے کہ وہ الیکشن کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس بہانے جو ہے نا آپ کو دایاں دکھا کے بائیں کی لگانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کریے گا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بندہ EFT کو ریچ آؤٹ کر سکتا ہے تو پلیز اس کو میسج کر دیجیے گا، تاکہ اس کے اوپر پاس بھی جو ہے نا وہ میسج جو ہے نا ان کو مل جائے. بہت شکریہ. اس کے اوپر بات کریں. میری تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک، تو میں آپ سے جاؤں گا اجازت. اور اگر کسی بھائی کو جو ہے وہ وقتی طور پر شاید کچھ بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا برا لگ رہا ہو تو ان سب سے معذرت، لیکن انشاءاللہ کل آپ کو سب کو جو ہے نا وہ میں پرسنلی ریچ آؤٹ کروں گا، اور ہر ایک بندے کو میں اپنے کانفیڈنس کے اندر لوں گا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کو ساتھ انشاءاللہ لے کر چلوں گا. میں ایسا بندہ نہیں جو میں اکیلا دو گھٹا جو ہے وہ کسی ڈائریکشن کے اندر دوڑا لوں. لیکن ان دی اینڈ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے صرف عمران خان اور پی ٹی آئی. میری کوئی ذاتی جو ہے نا حیثیت نہیں ہے، نہ میں اپنی ذات کے لیے نہ آیا ہوں یہاں ٹک ٹاک کے اوپر، نہ فہیم ملک، نہ کہ خالد محمود، نہ ہی نایت لالا، اور نہ ہی BFT، اور نہ ہی عابد حسین. تو ہم نے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اسی کام کو کرنا ہے. ہم نے کوئی جو ہے نا نہ مجھے اپنی کوئی پرسنل وائی نہیں چاہیے، ہمیں صرف وہی کام کرنا ہے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے. آپ ہمیشہ مجھے جو ہے نا پرائرٹی دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں. جزاک اللہ. اوور ٹو فہیم بھائی. تھینک یو. نہیں ٹھیک ہو گیا سر، وہ بس ٹھیک ہو گیا. خالد محمود مجھے فون کر لینا. لالا میرا دوسرا فون فری ہے، جس نے مجھے فون کرنا ہے سب کے پاس نمبر ہے. میرے خیال میں افتخار بھائی کے پاس میرا نمبر نہیں ہے، لیکن جی افتخار بھائی کچھ صحیح ہے، انشاءاللہ ان بکس میں اگر نمبر دے دیا تو بہتر ہوگا. وہ آپ مجھے ان باکس میں نمبر بھیجیں، میرا نام انشاءاللہ بھائی، تو پھر انشاءاللہ آپ سے. افتخار انشاءاللہ. بھائی کہاں سے آپ اس وقت کہاں بیسڈ ہیں؟ یہاں میں تو ابھی جو ہے یہاں اوورسیز میں ہوں اور بحرین میں ہوں. اچھا بحرین میں آپ؟ جی بڑی جی بڑی بڑی چھوٹی سی کنٹری ہے، میں گیا ہوں بحرین بالکل ایگزیکٹلی. اور ادھر پاکستان کس جگہ؟ جی میں خاص مردان کا ہوں. زبردست. میں سواگی کا. جی جی. اچھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، میرے خیال میں آج کل تو جتنی بھی لائیو ہوتے ہیں زیادہ تر تحریک انصاف کے لوگ ہیں. ابھی کچھ لگا ہے کہ کچھ نون لیگ کے لوگ اور TLP کے لوگ لگے ہوئے ہیں گالیاں شالیاں نکالنے میں، اس کام میں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ. تو بس وہ سلسلے چل رہے ہیں. تو اوبویسلی آپ مردان سے ہیں تو KPK میں تو ہمیں لالا کو بھی پتہ ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اچھا مجھے دوسری طرف فون لینے دیجیے، آپ بات کیجیے. جی جی. اچھا میں بات کروں؟ جی بالکل. جی جی. اچھا بردر، آپ کو سب کو السلام علیکم. آپ بردر آیا ہے ہم سے بعد میں، تو آپ کو بھی اسپیشل دعا سلام، سب بھائیوں کو اسپیشل دعا سلام جو بعد میں آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس نے بات کیا ہے نون لیگ والا اور گالی شالی، دیکھو جب انسان ہارتا ہے اور جب انسان اپنا آئینہ دیکھتا ہے، پانی میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، تو
اس کو معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. دیکھو وہ لوگ آیا ہے. میں ایک شعر بولنا چاہتا ہوں. جب گلستان میں خزان تھا خون ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہی تیرا کام نہیں. یہاں پر قاتلانہ حملے جو تھا وہ خان کے اوپر ہوا ہے. ہمارا لیڈرشپ کے اوپر کیا نہیں گزرا. جیلوں میں وہ ابھی تک بند ہے، قیدوں میں اور سلاخوں میں ہے. اور یہ لوگوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس کے پش پناہی جو کر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے. یہ لایا ہے ایک یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کا کوئی وجود نہیں ہے سیاست کرنے کا، جو یہ ہمارے اوپر 75 سالوں سے مسلط تھا. ہم لوگ اندھیروں میں رکھا ہوا تھا. یہ لوگ کا کچھ پالیسی نہیں تھا. یہ لوگ کا پالیسی صرف یہی تھا کہ یہ قوم کو، اپنا پاکستانی عوام کو گمراہ رکھا تھا. سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اور ایک سرکاری چینل تھا، ایک ٹیلی ویژن تھا، اس میں گورنمنٹ کا جو تعریفی تھا وہی چل رہا تھا. تو ابھی وہ دور نہیں ہے، اور نہ وہ دور آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ لوگ پاکستانی قوم کو، اور انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ لوگ بے نقاب ہوا ہے، اور اس کا بدنامی ہوا ہے، اور دنیا کو معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ کا حیثیت پاکستان میں کیا ہے، اور اوورسیز میں اس کا پوزیشن کیا ہے. یہ لوگ یقین کرو کہ ہم لوگ کراچی میں پٹھان اور بہاری کا نام سے ہم لوگ کو لڑوایا ہے، اور اپنے مزے کر رہا تھا صوبائی اسمبلی میں. وہاں پر ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی نے زندگی بھر وہ لوگوں نے عیاشی کیا ہے اور مزے چڑھایا ہے. اور ہمارا قوم غریب آدمی جو وہاں پر مزدوری کرتا تھا، دیہڑی کرتا تھا اور بزنس کرتا تھا، کوئی گاڑی چلا تھا، کوئی گاڑی میں فروٹ سیل کرنے والا تھا، تو وہ لوگ کو اس کا قتل عام کیا تھا اور آپس میں لڑوایا تھا. تو یہ ہمارا جو شہر ہے، سٹی ہے کراچی، یہ دنیا میں 4تھے نمبر پر سٹی تھا، اور اس کو بھی یہ لوگ بدنام کیا ہے اس پالیسی کی وجہ سے. یہ کوئی سیاستدان ہے نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنے بینک بیلنس کے لیے، اپنا دولت کے لیے، اپنا ایشو کے لیے ہمارا ملک کو ستیاناز اور برباد کیا ہے. ہمارے قوم کا قتل عام کیا ہے. یہ لوگ معاف کرنے کا قابل نہیں ہے. یہ لوگ کا جو جگہ ہے وہ جیلوں کا صلاح ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ 8 فروری سے بعد یہ لوگ وہاں پر جائیں گے، اور یہ قوم، یہ عوام جو ہے یہ لوگ کو گریوان ہی پکڑے گی. کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ اب تک ہو رہا ہے، یہ 2 صوبوں کا الیکشن یہ لوگوں نے نہیں کیا ہے، سپریم کورٹ کا بات نہیں مانا ہے، اور یہ لوگ جو ہمارا پرائم منسٹر ہے خان صاحب، اس کو کورٹ میں گرفتار کیا 9 مئی میں. ہمارا 9 مئی میں 25 آدمی کو قتل ہوا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، کیا وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے. تو جو پالیسی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، سب یہ غداری ہو رہا ہے. اور بالکل افتخار خان بالکل صحیح، آپ صحیح بات کر رہے ہیں. جی سوری، مجھے یاد کروایا گیا کہ میں نے کسی کو ویلکم نہیں کہا. سوری. جی یہ ہمارے علی ڈوگر صاحب بھی آئے ہیں، جی تو میں نے سر جی ویلکم ہو گیا. سر اگر آپ افتخار کوئی سوال رکھ دینا جی تو جس کے اوپر ہم سوال کے اوپر چلے، کیا خیال ہے؟ جی تو بہت اچھا. یہ ہمارے سارے سینئر ہیں. جی اگر آپ کچھ سوال رکھیں تو پھر سوال کے اوپر جو ہے اگر آپ کو دل میں سوال ہے. جی میں سوال یہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھو کہ ابھی تو یہ بات فائنل ہے اور یہ کلیئر ہے، یہ بالکل ایکسپلین ہے کہ پی ٹی آئی سے یہ لوگ میرے خیال میں 90% ہم لوگ مرکز میں بھی سیٹی لیں گے، 3/3 ایکسرے سے آئیں گے. اور میں سوال کا مطلب یہ ہے کہ جیت تو یہ لوگ بالکل 100% یہ لوگ ہارا ہوا ہے. لیکن مطلب اب یہ ہے الیکشن شفاف ہونے میں یہ سوال رکھنے کے کہ الیکشن شفاف ہوئیں گے یا نہیں ہوں گے، اس میں ذرا سا اگر آپ لوگ بات کریں گے تو یہ ذرا سا. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے تو موضوع آدمی جو ہیں وہ ہمارے یہاں نیت ڈال رہی ہیں. تو جی اب بی ایف یو آپ آئے نا سر، آپ کدھر ہیں؟ آپ نے موڈریٹ خالد بھائی نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تقریباً 3 بار وہ جو ہے نا وہ کنورسیشن ہماری جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے.
تو آئی تھنک کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی 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 خالد بھائی آپ نے کیا بات کرنی ہے اور سوال کا جواب بھی دینا دے دیں، پھر اس کے بعد جی دیکھتے بہت ہیں. شکریہ عابد بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے لگا آج آپ کے مائک میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس لیے آپ نے مائک نہیں کھولا، تو میں خود ورطہ حیرت میں تھا، تو آپ نے میری حیرت دور کی، آپ کا بہت شکریہ. علی ڈوگر بھائی، دل کیا تھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کی محفل، پاکستان تحریک انصاف کی بروڈ میں، پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن آفس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اچھا اچھا، اگلی بات، گجر بھائی نے سوال رکھا تھا کہ الیکشن کمیشن یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آپ کو انتخابی نشان نہ دے. ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ ضمانت اور نائل کر کے آپ کو نکال دیا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لالا عنایت اللہ میری بات کو، میرا خیال ہے کہ سیکنڈ کریں گے، اور جو بھی پاکستان میں کسی نہ کسی وساطت سے الیکشن کمپین کا یا الیکشن کا حصہ رہا ہے، وہ یہ بات سیکنڈ کرے گا کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی آپ سے آپ کا انتخابی نشان چھین لے اور آپ کی پارٹی کو انتخابی نشان نہ دے. یہ ممکن ہی نہیں. میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو انتخابی نشان الاٹ نہ کیا جائے. قطعی طور کے اوپر یہ ممکن نہیں. اگر یہ ممکن ہوتا، اگر یہ کر دیا گیا تو آئین کے ساتھ ایک دفعہ پھر کھلواڑ کیا جائے گا، آئین کو ایک دفعہ پھر رون دیا جائے گا، آئین کو ایک دفعہ پھر پامال کر دیا جائے گا. یہ ناممکن سی بات ہے کہ آپ کو انتخابی نشان نہ دیا جائے. یہ ممکن ہے کہ بدلے میں کوئی نہ کوئی اور انتخابی نشان دے دیا جائے یا کچھ اس طرح، لیکن یہ آپ سوچ میں بھی نہ لائیں کہ آپ کا انتخابی نشان آپ کو نہیں ملے گا. پہلی بات. دوسری بات، بلے کا نشان انشاءاللہ جمعہ تک آپ کو مل جائے گا، اور یہ کافی اتھینٹک نیوز ہے میرے پاس. اس طرح کی میں ہوائی خبروں کے اوپر نہ یقین رکھتا ہوں اور نہ میں بات کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤں، کیونکہ آگے سے جو مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں میں بھی ان کو کسی ایسے بندے نے، لیکن جس بندے نے مجھے بتایا ہے تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ ممکن تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انتخابی نشان اور دے دیا جائے، لیکن آپ کو بلا نہ دیا جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وحدت المسلمین اور حامد رضا کی جو جماعت ہے، ان کا ایک انتخابی نشان گھوڑا ہے جس کو آپ لے کر چل سکتے ہیں. لالا عنایت اللہ نے کل میرا خیال ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. اس وقت میں سونے کے لیے چلا گیا تھا کیونکہ میں نے جانا تھا صبح ایئرپورٹ. تو ان باتوں کے اوپر کم از کم میں یقین نہیں کر سکتا. ناممکن سی بات ہے اور ناممکنات کے اوپر میں کچھ بھی نہیں، میں اس طرح کی بات پر یقین نہیں کر سکتا. اور اگر انہوں نے نسیم بھائی نے نسیم 15 نے کہا ہے کہ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، یس مائی ڈیئر وی کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، مگر اتنا بھی اندھی نگری اور چوپٹ راج نہیں ابھی تک بنا کہ ایک بندے سے، ایک پارٹی سے، پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا جائے اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ قانونی کارروائی بھی نہ ہو اور اس کو اسی طرح الیکشن کا حصہ بنا دیا جائے. اگر اس طرح ہوا تو پھر دو باتیں ہوں گی، ایک تو آئین پامال ہوگا، قانون پامال ہوگا، تیسرا عدالتوں کے باہر مجمع لگیں گے، پھر دمادم مست قلندر ہوگا. دو باتیں میں کل بھی آپ سے کر چکا ہوں، آج پھر میں کرتا ہوں. اگر انتخابی نشان نہیں دیا جاتا، جو کہ ناممکن ہے، تب بھی انتشار بڑھے گا، اور اگر انتخابی نشان دے دیا جاتا ہے تو تب بھی لوگ باہر آ جائیں گے. یہ فوجی محمد حسین کی باتیں ہیں، میں اپنے پاس سے آپ کو باتیں نہیں بتا رہا میری جان، یہ اتھینٹک نیوز ہیں اور لالا اس کو سیکنڈ کریں گے. میرا خیال ہے میں لالا کے پاس ہی جاتا ہوں. میں نے صرف اپنی رائے رکھنی تھی کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. جی لالا، اوور ٹو یو. جی خالد، اس پر تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ابھی بات کی ہے. میرے خیال میں آپ موجود نہیں تھے کہ دیکھیے جب عمران خان جیل میں تھے تو عمران خان کے پاس جب IMF کا مسئلہ پڑا اور وہ ان کو ایگریمنٹ نہیں دے رہے تھے، آنے والا جو 10واں پروگرام تھا IMF کا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. وہ اس لیے پیچھے ہٹے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. جو پاپولر لیڈر ہے وہ جیل میں ہے،
عوام ان چیزوں پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے خود اپنا نمائندہ بھیجا عمران خان کے پاس جیل میں، ایک خاتون نمائندہ تھا IMF کا. پھر اس نے ڈائلاگ کیا عمران خان کے ساتھ. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ملک کے لیے جیل میں ہوتے ہوئے بھی یہ قربانی دوں گا، میں اس پہ سائن کروں گا کہ یہ جو قسط ہے، یعنی یہ جو ایگریمنٹ ہے $3.3 بلین کا، تو یہ ملے گا، اس پر میں راضی ہوں کہ یہ ان کو مل جائے PDM حکومت کو، لیکن میرا ایک شرط ہے اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا. تو اب جو بات کر رہے تھے غوثی بھائی گجر بھائی کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، ان کو دکھانا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حد سے آگے یہ جا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. انہوں نے آپ کو دیا ہے IMF نے صرف $1.3 بلین، باقی پورے کا پورا رہتا ہے، وہ اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف گامزن ہوں گے. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ ہو نہیں رہا. تو اب سپریم کورٹ میں جب یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ضمانت والا کیس 4 مہینے سے رکھا ہوا ہے، یعنی ضمانت نہیں دی. تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ابھی IMF کا ڈنڈا بھی ہے اور دنیا کی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ریمارکس انہوں نے پاس کیے 3 ان ججز نے سپریم کورٹ کے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس جسٹس اطہر من اللہ، بلکہ اطہر من اللہ نے ایک اضافی نوٹ بھی اس میں لکھا اور اس میں یہ کہا کہ جب تک یعنی وہ ہے نا کہ گلٹی انٹل پروون، جب ثابت نہ ہو جائے تو اس وقت تک انسان انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی کہ اس وقت تک انسان معصوم ہوتا ہے جب تک اس کو سزا نہ ہو جائے. تو اس پر تو PMLN نے بہت شور و غوغا کیا ہے. میں نے اس سے پورے پہلے تفصیل بیان کیا کہ ان کا جو ماؤتھ پیس ہے وہ جاوید لطیف، اس کو یہ جب کوئی بات پہنچانی ہو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اسکرین پر، اور وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں اس کو اگر اس طرح ریلیف ملے گا تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. کیونکہ ان کے جو ریمارکس اور آبزرویشن آئے سپریم کورٹ سے، تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نشان بھی نہیں چینا جا سکتا اور کسی پر پابندی بھی نہیں ہو سکتی. چینا جبٹی جو کاغذات کی، اس پر بھی انہوں نے ریمارکس پاس کیے. تو ان کو بہت ڈر لگ گیا کہ بھائی یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا، اور جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے گا تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ ان کے ساتھ تو عوام کھڑے نہیں ہیں. جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ تو ضائع کر چکے ہیں، کہاں 10% پورے پاکستان کا اور کہاں 90% عمران خان. تو الیکشن تو سوال ان کے لیے موت ہے. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو ابھی مجبوری ہے کہ عمران خان کو نشان بھی واپس ہوگا، اور یہ کل جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں عمران خان کی ٹیم، اور انشاءاللہ یہ واپس ہوگا. 13 تاریخ ہے، 13 سے پہلے یہ مسئلے حل ہونے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جو لوگ رہ گئے ہیں نامینیشن سے، ان کو نامینیشن کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے گا کہ کیوں ان کو لوگوں کو روکا گیا الیکشن میں نامینیشن سے. اور دوسری طرف نشان والا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے گا. تو اگر خدا نہ کرے یہ نہ بھی ہوا تو یہ حامد رضا کی، جس کا آپ نے نام لیا، وحدت المسلمین، اور دوسری طرف علامہ راجہ ناصر جو ہے، اس کی پارٹی کا نشان بھی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 2 پارٹیاں PTI نے آلریڈی رجسٹر بھی کی ہے. تو نشان تو انہوں نے جو بھی دینا ہے وہ انشاءاللہ لوگ حفظ کر لیں گے. اس میں مشکل یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ اتنا ایجوکیٹڈ ہے نہیں کہ وہ ہر آدمی اس چیز کو پہچان سکے. یہ کچھ اس قسم کا نشان دیں گے جو دوسرے سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی کہ جیسے ایک زمانے میں ANP کو دیا گیا تھا پل، اور ان کے پاس آیا تھا جھونپڑی ANP کو، تو وہ لوگ پھر فرق نہیں کر سکتے تھے پل اور جھونپڑی میں، تو غلط ووٹ کاسٹ ہوتے رہے. تو یہی چیز اس وقت بھی یہ کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک دنیا کے مالیاتی اداروں کا کنسرن ہے، امریکہ کے الیکشن کا اپنا جو درد سر بنا ہوا ہے، تو وہ عوام بھی وہاں پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگ جمہوریت کرتے ہیں،
हमें धोखा देने के लिए अमेरिका व आवाम को, तो दूसरी तरफ आप डिक्टेटर के साथ खड़े होते हैं और रिग्ड इलेक्शन करते हैं, तो ये उनके लिए भी एक मसला है, IMF के लिए भी मसला है, क्योंकि हर इदारे की वहाँ पर इदारे चलते हैं क्रेडिबिलिटी की उसूल पर। अगर क्रेडिबिलिटी पर आ जाए कि भाई ये तो मतलब हमें कुछ कहते हैं, असल में तो ये वो नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ा पैदा होता है। और अपने साथ को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो अभी पाकिस्तान से इलेक्शन मांग रहे हैं, और वो भी फ्री एंड फेयर। और जैसे इन्होंने कह दिया है कि हम बाइकाट कर लेंगे अगर इमरान खान के साथ नरमी हुई। नरमी किस बात की हुई इमरान खान के साथ? यानी एक कन्विक्टेड शख्स, मुजरिम शख्स और मफरूर शख्स पाकिस्तान आता है, तो उसको तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आदमी भेजकर उसके बायोमेट्रिक करता है, और बायोमेट्रिक भी नहीं हुए उसके। वो कैसे नहीं हुई? कि मशीन ने काम नहीं किया। लेकिन बाद में अगर हुआ होगा तो ये तो एक और बात है, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका था। लेकिन उसको रिलीफ मिल गया। फिर उसका केस जब लगा जज बशीर के सामने, तो वो सिर्फ 300 सेकंड में वो उसके हक में हो गया। अब सिर्फ नाअहली का केस बाकी है, वो भी ये 13 जनवरी से पहले हल करेंगे, यानी उसको अहल कर देंगे। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपके साबिक़ वज़ीर आज़म को रेंजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाते हैं कितनी बेइज्जती के साथ, फिर उसके मुकाबले में 9 मई हो जाता है, और फिर सारे के सारे क़यादत को अंडरग्राउंड भी जाना पड़ता है, और लोगों को 15,000 लोगों को जेल में भी जाना पड़ता है, और आज तक मौजूद है। और जेल से बैठकर भी वो जो दलेर लोग हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह उनके कागजात मंजूर भी हो चुके हैं, और इनको वो तिंकी का नाच दिखा देंगे। लेकिन ये जो निशान का मसला है, ये इन्होंने हर हाल में वापस करना है। ये कि हमारे साथ धोखा होगा या कुछ होगा, देखिए इन्होंने लोग प्लांट किए हैं। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया और मैंने इस पर भी लाग भी किया है। वो लोग कैसे प्लांट करेंगे, मैं तरीका आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमें, क्योंकि हम बड़ी बारीक बीनी से एक एक आदमी को देख रहे हैं। मैंने उस दिन भी ओसी भाई ने मेरा इंटरव्यू किया ये असद कैसर पर। अब असद कैसर का मसला क्या है? असद कैसर इलेक्शन, अगर इसको टिकट मिल गया, इलेक्शन तो जीत जाएगा, क्योंकि सवाबी में सवाल ही पैदा नहीं होता कोई और आदमी जीत सके। तो ये जीत जाएगा, तो ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा परवेज़ खटक के साथ। इसी तरह इसने अपने भाई के लिए MPA के टिकट की भी कोशिश की है, तो इसका भाई भी उधर जाएगा। और जो रंगेज खान है स्वाबी से, वो पे ऑलरेडी जो उसका हुआ था, परवेज़ खटक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, 11 लोगों को शो किया गया था MPS को, तो उसमें वो शामिल था। फिर उसने मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मुझे इस वक्त छोड़ दीजिए, जब मैं इलेक्शन जीतूंगा तो फिर आपके पास आऊँगा। तो ये एक नकब लग रहा है PTI के अंदर से। और ये वो लोग हैं कि ये कल इमरान खान जो पहले देखिए, मैंने 17 लोगों के नाम लिए थे आज से 5 साल पहले, और मेरी व्लॉग्स मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सब के सब वही लोग निकले कि इसने इमरान खान के पीठ में शुरा गोंपना था। हम आज से 5 साल पहले ख़बरदार कर चुके थे। आज अगर असद कैसर को टिकट मिलता है, ये काम मुझे इस तरह मालूम है जैसे अपने आप का मुझे इल्म है। ये अभी जब जेल गया तो जेल इसको किसी ने नहीं पकड़ा था, इसने खुद रिक्वेस्ट की ताकि PTI के सामने इसके कपड़े साफ़ हो जाए। इसने जो किरदार अदा किया था रिजीम चेंज के दौरान कि ये भाग कर आया बनीगाला में, कि इमरान खान को कहने लगा कि यार ये लोग तो मुझे जेल भेज रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा बुज़दिल आदमी इतना मत डरो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम इधर बैठो। और उधर कासिम सूरी ने अपनी बहादुरी दिखाई और उसने असम्बली को डिज़ॉल्व भी कर दिया और इस सेशन भी वो उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि रात को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इमारात खुल गए, बत्तियाँ जल गई, और फैसला वही हुआ कि PDM की हुकूमत बनी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब बुलाया गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, तो उसने कहा कि हम 6 महीने इलेक्शन नहीं कर सकते। अब वो 6 महीने को तो छोड़ दीजिए, अभी तो 2 साल होने को है।
تو یہ سارا ڈرامہ اس وقت پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کا ابھی تک باریک بینی سے کسی نے تجزیہ نہیں کیا، ان کی طرف دھیان نہیں دیا، تو الیکشن جیتنے کے بعد بھی یہ عمران خان کی پیٹھ میں چرا گھومپیں گے۔ اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جو شخص ہے ان کے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ باقی عمران خان سے الیکشن جیتنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ امپاسبل ہو چکا ہے۔ تو اب اگر ہم آنکھیں بند کر کے دوبارہ ان لوگوں کو، جیسے پہلے مسلط ہو گئے تھے، کوئی الیکٹیبل کی شکل میں، کوئی پارٹی کے محبت میں، یعنی آپ دیکھیے وہ کیا ہے، عمران اسماعیل، جو کہ عمران خان جب کراچی جاتا تھا اس کے گھر میں ٹھہرتا تھا، اور اس نے بغیر کسی وجہ سے آ کر استحکام پارٹی بھی جوائن کر لی، جیسے عثمان بزدار نے یعنی بغیر کسی وجہ سے استعفیٰ بھی دے دیا پارٹی سے۔ اسی طرح علی زیدی نے کیا کہا تھا کہ میرے پیشانی پہ گولی مار دو لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، اور دوسرے دن اس نے چھوڑ دیا۔ یہی کچھ فیصل واؤڈا کا تھا، اسد عمر کا تھا، فواد چودھری کا تھا، ان سب پر A to Z ایک پر میرے 3-4 ولاگ موجود ہے۔ تو آج بھی جب میں بات کر رہا ہوں، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ بالکل حقائق ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ان لوگوں کو اگر ٹکٹ مل گیا، ایک طرف تو ہم ان سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن مل جائے جس کا نام الیکشن ہے، دوسری طرف یہ لوگ الیکٹ ہوں گے تو پھر یہ کل کیا کریں گے؟ یہ کوئی استحکام پارٹی میں چلا جائے گا، کوئی پرویز خٹک کے پاس چلا جائے گا۔ پرویز خٹک تو اپنے لیے ایک کونسل کا سیٹ نہیں جیت سکتا، لیکن یہ کمپنی والوں کی ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ان کو کیسے کریں گے۔ اور پھر آرٹیکل ابھی نام میں بھول گیا، آرٹیکل کون سا ہے جو فارورڈ بلاک کے متعلق ہے آئین میں، جب آپ 51% ہو جائے، مثال کے طور پر آپ 100 سیٹوں کی پارٹی ہے اور اس میں اگر 51 دوسری طرف چلے گئے تو پھر وہ جو 49 رہتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ 51 کو آپ اس کو پھر ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ اکثریت میں ہوں گے۔ تو یہی گیم آن ہے اور اس پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ ہاں، تو میں اسد کیسر کی بات کر رہا تھا، تو جب اس نے خود کو گرفتار کروایا پھر یہ کہاں رہنے لگا؟ گدونہ مازائی کا وہ انڈسٹریل ایریا آپ کو یاد ہوگا خالد، جہاں پر ہے وہاں ایک آدمی ہے جاوید خان، اس کے لیوش ایک جگہ ہے گدونہ مازائی میں۔ یہ رات کو ڈی ایس پی اس کو لے کر ادھر لے کے چلے جاتا تھا اور اپنا رات ادھر ایئر کنڈیشن میں گزارتا تھا۔ آپ سمجھ گئے، یہ اس کی جیل تھی۔ اور اس نے پھر اس کا جب ضمانت ہو گیا، ہمارے ایک آدمی نے اس کا ضمانت کیا، مزمل خان اس کا نام ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے دوبارہ گرفتار کر رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ 3 MPO میں اب اس کو اندر کرے گا۔ یہ جیل نہیں تھا، یہ اس کی اپنی مرضی کا جیل تھا، تاکہ PTI کو، عمران خان کو دکھایا جائے کہ میں تو لائل ہوں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ میں ایسی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو سب کچھ۔ تو اگر ایسے لوگ الیکٹ بھی ہو جائیں گے تو اس کا کل بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان سب چیزوں کو یعنی دیکھیے، اس وقت پاکستان میں جو بھی ہے مشینری اور مشینری کے ساتھ جڑے ہوئے یہ لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سب کے سب عمران خان کے دشمن ہیں، لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عوام کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو آپ مطمئن رہیے، اللہ سے امید رکھیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 8 فروری کو آنے دیجئے، اس کے بعد خواہ جس طریقے سے بھی الیکشن کرے، لیکن وہ جو ویو اٹھے گا پاکستان میں، تو میرا اپنا اندازہ یا جو دنیا کی تاریخ دیکھ کر تو یہ لوگ انشاءاللہ یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ تو آخر کار یہ جو میدان ہے یہ عمران خان ہی کے لیے سجا ہے۔ یہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا تھا، نہ اس آدمی کو یہ توڑ سکے، نہ اس کے اعصاب کو کمزور کر سکے۔ تو اللہ سے اچھی کی امید رکھیے، اور بس ہر آدمی کو اپنا آپ کو عمران خان سمجھنا چاہیے، یعنی کہ اس کے نظر سے دیکھنا چاہیے،
ہر باریک چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. جیسے امین اسلم نے بھی کوشش کی ایک طریقے سے، وہ جس کے ساتھ کچھ ہوا بھی نہیں، لیکن اس نے پارٹی چھوڑ دیا، ان الیکٹڈ آدمی کو انہوں نے منسٹر کا درجہ دیا. آخر میں کیا ہوا؟ ان سب کے متعلق، اس کے والد کے متعلق بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا والد بھی یہی کچھ کرتا رہا. تو یہ سب لوگ ان کے خون میں شامل ہے غداری کرنا. تو اگر اس طرح غداروں کو دوبارہ اگر قبول کیا جائے گا تو یہ عوام کے لیے بہت ہی دردناک مسئلہ بن جائے گا. تو اوور ٹو یو خالد. جی لالا، مجھے ایک سوال ہے آپ سے سر. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپنا الیکشن کی جو کاغذات کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے سر؟ لاسٹ ڈیٹ تو گزر گیا نا. اب یہ ہوگا کہ سر گزر گئی جی گزر گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد نواز شریف کو جو نااہلی کا جو سیشن لگنا وہ 13 کو لگنا ہے میرے خیال سے، بظاہر ہے نا؟ 13 سے پہلے لگنا چاہیے، کیونکہ 13 کو تو پھر ختم ہو جائے گا نا. 13 کو تو آپ کوئی جی وہی بات ہے سر. جب اس کی نااہلی کا کیس ابھی تک لگا نہیں ہے اور الیکشن کے کاغذات کی نامزدگی والی جو کیس ہے جو ڈیٹ ہے وہ گزر چکی ہے، تو اس کے پیپرز کیسے جمع ہوئے جب یہ بندہ نااہل ہے؟ نہیں اس نے پیپر تو اس جمع پر پیپر اچھا، تو اس کے پیپر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد اس پر کوئی نکات نہیں ہے سر کہ یہ پیپر کی اسکروٹنی تو ابھی نہیں ہوئی نا. یعنی کہ الیکشن کمیشن تو فائنل نہیں کیا کسی کو، آپ سمجھ گئے نا. اب جب فائنل جی فائنل کرنا سر، ڈیٹ تو ختم ہو چکی ہے نا. اس کے بعد وہ کیسے، اگر فائنل کرنے والی سیکیورٹی والی بات ہو تو اس کے بعد بھی تو یہی ایک پیپر جمع کرے گا نا. یہ پوری بات سنیں نا. اس نے جو پیپر جمع کیے وہ اس لیے ہے کہ میرا تو ابھی کیس چل رہا ہے نا، یعنی ڈسکوالیفیکیشن کا. تو وہ کوالیفائڈ کرنے تک، جب یہ کوالیفائڈ ہو جائے گا تو اس کے منظور ہو جائیں گے. یہ تو انوکھا یعنی کہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے نا اس کے لیے. وہی سوال پوچھ رہا ہوں سر. اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کورٹ میں، اور کرنا چاہیے، اور کرے گا تو کون کرے گا سر؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ججز زر خرید ہے نواز شریف کے. تو دیکھیں، اس نے جب پاکستان وار آیا تھا تو اس کا قانون کیا تھا؟ آرٹیکل 37A کیا کہتا ہے کہ آپ نے سرنڈر ہونا ہے پولیس کے سامنے. پولیس آپ کو لے کے جائے گی عدالت میں. تو وہ گیا عدالت میں، وہ پولیس نے کے سامنے سرنڈر اس نے کیا. بلکہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ گیا ایئرپورٹ پر اس کے بایو میٹرک لینے کے لیے. ذرا دیکھیے، اس چیزوں میں مت پڑیے. 13 سے پہلے اس کو اہل کیا جائے گا. یہ تو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے. یہ لندن پلان نہیں ہے، یہ لندن معاہدہ ہے. لیکن دیکھیں، عوام جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے. عوام کو سب پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ایسے تو دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ ایک مفرور مجرم کو آپ اس طرح گارڈ آف آنر دے کر، ریڈ کارٹ پر بچا کر اس کو لاتے ہیں اسپیشل طیارے میں. یہ کبھی ہوا ہے؟ آپ نے کبھی کسی ملک کے متعلق یہ سنا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب مجبوری بن گئی، ایک طرف عوام مجبوری بن گئی ہے اور دوسری طرف مالیاتی ادارے. اب دونوں طرف سے یہ لوگ پھنس چکے ہیں. یہ دیکھیں، عمران خان، جب ہم کہتے تھے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، تو انہی چیزوں کے اوپر ہماری نظر تھی. اور اب آپ دیکھتے جائیے کہ ہاں، آپ نے دوسرا جو سوال کیا تھا کہ جن کے پیپر ابھی لیے نہیں گئے، تو اس کے لیے ابھی کمیشن بن رہا ہے. صبح یہ جو لوگ جا رہے ہیں PTI والے سپریم کورٹ میں، اور انہیں 3 ججز کے سامنے یہ مقدمہ لگے گا جنہوں نے اس دن عمران خان کو ضمانت دی ہے. اور ان کا جو اضافی نوٹ تھا وہ بھی اس میں تھا، جسرت اطر من اللہ کا. تو اس طرح آنکھوں میں دھول تو نہیں پھینک سکتے. ٹھیک ہے، وہ عمران خان کے خلاف ججز ہے، لیکن بعض اوقات اب اپنے مخالف کو بھی رعایت دیتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، اور مقصد آپ کا ہے ڈیفالٹ ہونا. اگر آپ عمران خان کے ساتھ اس طرح کریں گے
वो एक बयान देगा कि भाई मैं उस एग्रीमेंट से पीछे हटता हूँ जो IMF के साथ हो चुका है, फिर ये क्या करेंगे? फिर बाकी दुनिया के इदारे भी आपको कुछ नहीं देंगे। और इस वक्त इनकी पोजीशन क्या है? टोटल इनके पास $6 बिलियन है, वो भी इनकी अपने नहीं है, वो चाइना, UAE और सऊदीया के हैं। तो अब आगे पाकिस्तान को ये कैसे चलाएंगे? तो ये मजबूरी हो जाती है कि आप दुश्मन को भी रिलीफ देते हैं। तो उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझ चुके होंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये नीचे बैठे क्या कर रहे हैं? ये फोन कर रहे हैं या कि ऊपर नहीं आना इन्होंने? जी ओसी भाई, ओसी भाई आप करें इस पे बात।